تو آپ کا فرمان فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تم ان سے دور رہو اور انہیں اپنے آپ سے دور رکھو۔ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بدعت سے دوری اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اہل بدعت سے دوری اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو چاہیے جائے کہ ان سے جو ہے وہ معاملات ہوں، ملاقاتیں ہوں، محبت کے تبادلے ہوں، تعریف اور ثناء ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ ان سے دوری اختیار کرو۔ یہ ہماری ایک نصیحت ہے ان ساتھیوں کے لیے جو لاہور سے آئے اور جنہوں نے یہ سارے کام انجام دیے اور چن چن کو جو اہل بدعت سے ان سے رابطے کیے، حتیٰ کہ ان لوگوں سے بھی جن کے منہج میں بے تحاشا شرک ہے، تو یہ بات ہضم ہو سکتی۔ ایک اور حدیث سنن نبی داؤد کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقوام تتجارى فيهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفسد الا دخله۔ کیا مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کچھ قومیں ہوں گی، کچھ لوگ ہوں گے جن میں بدعات سرایت کر جائیں گے، بدعتیں ان میں سرایت کر جائیں گے، بدعات الاہواء جمع کا صیغہ، بدعات ان میں سرایت کر جائیں گے، رچ بس جائیں گے۔ مثال کیا دی، تشبیہ کیا دی؟ کما یتجاری الکلب بصاحبہ، جیسے کلب ایک مرض ہے، یہ پیدا ہوتا ہے بھاولے کتے کے کاٹنے سے۔ وہ کتا کلب ہے اور اس کے کاٹنے سے جو مرض لاحق ہوتا ہے، جس کو کاٹا، اس مرض کا نام ہے کلب۔ جیسے کلب کا مرض، بھاولے کتے کا کاٹنا، اس شخص کے اندر سرایت کر جاتا ہے جسے کتے نے کاٹا۔ لا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله، اور پورے رگ و ریشے میں وہ مرض سرایت کر جاتا ہے۔ یہ نبی رسول نے یہ مثال دی۔ یہ بھاولا کتا وہ کسی کو کب کاٹے گا؟ جب وہ اس کے قریب جائے گا۔ اگر کتے کو اپنے سے دور رکھے، خود کتے سے دور رہے، مجھے کاٹ نہ لے، تو کتا نہیں کاٹے گا۔ کب کاٹ سکتے؟ جب آپ اس کے قریب جائیں گے۔ یہ مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی دی جن میں یہ بدعات سرایت کرتی ہیں۔ کیسے؟ اہل بدعت کے قریب جانے سے۔ جیسے کتے کے قریب جانے والا اگر کتے نے کاٹ لیا تو وہ بندہ بھاولا بن سکتا ہے، فوراً اس کا جو مرض ہے اس کے جسم میں داخل ہو جائے گا اور وہ خود وہ بندہ بھاولا ہو جائے گا، بھاولے کتے جیسا ہو جائے گا۔ اسی طرح بدعتی کا قرب جو ہے وہ اس بھاولے کتے کے کاٹے کی طرح آپ میں سرایت کر سکتا ہے، آپ میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور اگر کتے سے دور رہنے والا انسان اس کے کاٹنے سے بچ جائے گا، اس طرح بدعتی سے دور رہنے والا انسان بدعتی کا جو مرض ہے، انتہائی جو ہے وہ قوی قسم کا مرض اور ہولناک مرض، اس سے بچ سکتا ہے۔ یہ مرض کب لاحق ہوگا؟ جب آپ اس کے قریب جائیں گے، ساتھ بیٹھیں گے، یہ مرض لاحق ہوگا۔ جیسے کتے کا کاٹنا کب ہوگا؟ جب آپ کتے کے قریب جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے، یعنی کتا جو ہی کاٹتا ہے تو ہی وہ مرض اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، قلب کا مرض، وہ بھاولا پن اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک بدعتی انسان سے میل جول، یہ ممکن ہے کہ وہ بدعات آپ میں سرایت کر جائے۔ ایسے موقع پر شیطان اپنی پوری قوت کے ساتھ ہوتا ہے، پوری قوت کے ساتھ، اور پھر مختلف نام جو لوگوں نے پسندیدہ بنائے ہوئے ہیں، جناب ہم آہنگی، اور جناب تقارب بین المسالک، اور جناب اس قسم کے اور الفاظ، ان الفاظ سے دھوکہ دے کر
وہ خرافات آپ کے اندر داخل کر سکتا ہے۔ یہ ہماری ایک نصیحت ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اہل بدر سے میل جول رکھیں، ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں۔ ہمارے پاس کتاب و سنت کی دولت ہے، قرآن و حدیث کی دولت ہے، ہم دائیں بائیں کیوں جھانکیں؟ استقامت یہی ہے، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یک طرف ہو جاؤ۔ دنیا میں گمراہ فرقے، گمراہ تحریکیں بے شمار ہوں، تم ان سے کٹ جاؤ۔ حنیف کا معنی بعثت بالحنیفیت السمح، اللہ کے پیارے میں حدیث ہے مجھے حنیفیت کے ساتھ بھیجا گیا، یعنی یک طرف ہونا، اہل بدر سے کٹ جانا، یک طرف ہو کر اپنا چہرہ دین کی طرف سیدھا کر لینا، یہ دین حنیفیت، وہ حنیفیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور جس کے ساتھ آپ مبعوث ہوئے۔ یک طرف ہو جاؤ اور اپنا چہرہ سیدھا دین کی طرف رکھو، دائیں بائیں جھانکنا اور کسی ایسے شخص سے، ایسی جماعت سے روابط استوار کرنے کی کوشش کرنا جو منہجاً درست نہیں ہے، عقیدتاً درست نہیں ہے، جن کے عقیدے میں، منہج میں، عمل میں لا تعداد بدعات ہے، یہ دین کے مقاصد کے خلاف، جو دین کے اہداف ان کے خلاف۔ یہ ہماری ایک نصیحت تھی، یعنی چونکہ ہم نے ملاقات سے گریز کیا تو ضروری ہے کہ ہم اس کی وجہ بیان کر دیں، اور ضروری ہے کہ ساتھ ناصحانہ کلمات بھی کہہ دیں، بالکل ایک دل کے اخلاص کے ساتھ، ایک درد مندی کے ساتھ اور خیر خواہی کے جذبے سے، ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات ہم نے نہیں کی، اللہ کے پیارے پیغمبر کی طرف سے نصوص پیش کیے کہ آپ کی کیا تعلیمات ہیں اور آپ نے کیا ذہن اور کیا تربیت اپنی امت کو پیش کی۔